अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी मीज़ान अमल का तज़किरा इस आयत में मौजूद है सूरह अंबिया में। तो गुफ्तगू ये थी कि हमारे आमाल का वज़न कैसे होगा। बतलाया आज इंसान दुनिया में बहुत से ऐसी चीज़ों की पैमाइश कर रहा है, नाप रहा है जो नज़र भी नहीं आती। तो अल्लाह ताला भी इस बात पर कादिर है कि आमाल का वज़न करें। हदीस में साफ़ है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं। खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, हल्के हैं ज़बान पर और भारी हैं मीज़ान में। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे जिसका वज़न मीज़ान अमल में बहुत भारी होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब इसी हदीस पर मुकम्मल फ़रमाई है। आपके लिए लाइनें खोल दी गई। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं या किसी ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं, स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मुफ्ती साहब, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे ना ये मैंने दो ख्वाब और एक मैंने सवाल पूछना है। जी। एक ख्वाब तो मैंने ये पूछना है कि ना मैंने ख्वाब में देखा ना कि जैसे बारिश हो रही है। अच्छा। बारिश हो रही है और जी बारिश हो रही है और ना बादल स्याह भी देखे हैं और बिल्कुल जैसे फुल भरे हुए होते बादल वैसे देखें। और फिर मैं और बारिश शुरू होती है तो वो ना कश्ती में बैठ के मैं और मेरा भाई जा रहे होते हैं। तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि ना बारिश हो रही है, तो वो फिर ऐसा करते हैं कि ना मुझे कंधे पे उठा के ना वो वहां से लेके जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भी आप भी थक जाओगे, तो फिर मैं उतर जाता हूँ, उतर के तो फिर मैं साथ ही जाता हूँ। एक ये देखा था, दूसरा ये देखा जैसे गाय है ना 2 रंग की, तो वो मुझ पे ना जैसे हमला करना चाह रही है। तो एक दफा बच जाता हूँ, दूसरी हमला करती है तो मैं उसका ना दोनों हाथों से सींग पकड़ लेता हूँ। तो मैं जैसे ना उसको काटता हूँ, मैं जैसे पेट पे काटता हूँ, लेकिन जब वो काटता हूँ तो वो जैसे किसी इंसान का मुझे पेट लगता है कि मैं जैसे उस पर काटता हूँ। अच्छा। हाँ, एक ये देखा था। दूसरा ये मैंने पूछना था कि बिस्तर पे जिस पे हम सोते हैं ये पे इस पे मतलब वो बैठ के कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं हम? क्योंकि बाज़ औक़ात बैक में इतनी दर्द होती है कि मतलब नमाज पढ़े, नमाज के बाद फिर वो उधर टेक लगा के तो वो कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको पता है कि वो बंदा सोता है तो वो नापाक भी हो जाते हैं। जी। तो मतलब वो उस चक्कर में मतलब पूछना था कि उसमें कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? ठीक है, इंशाअल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी आंखों को बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला शिफा कामिला अजला अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत दे। मेरे बच्चों के लिए दुआ करना प्लीज। ज़रूर इंशाअल्लाह। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अस्सलाम। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, ये मालूम करना था कि जैसा कि सॉरी मेरी आवाज़ खूब ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब है। नमाज में क़याम भी फ़र्ज है और सजदा भी फ़र्ज है। तो अगर कोई दोनों चीज़ें अदा करने में पर कादिर ना हो, मतलब नियत नमाज खड़े होके बांध ली जाए और फिर रुकू करा जाए और कुर्सी पे बैठ के नमाज सजदा ना कर सके, या फिर बैठ के नमाज पढ़े, बैठ के नियत बांध ले और सजदा कर ले, तो एक चीज तक होगी। एक तो क़याम में मतलब सिर्फ खड़ा रह सकते हो बंदा, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर क़याम में क़याम नियत बांध ली खड़े होकर, अच्छा, और रुकू भी कर लिया, मगर बैठकर नमाज सजदा नहीं कर सकती, घुटने में या कमर में तकलीफ है, अच्छा, और या फिर बैठ के नमाज की नियत बांधी तो वो फिर क़याम तर्क होगा। अच्छा, तो इसमें से कौन सी सूरत की जाए? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। और एक और चीज, एक बहुत ही पुराना कर्ज है, 50-55-60 साल पुराना। मेरे शौहर जब
टीन एजर थे या बहुत लड़कपन की उम्र में, उन्होंने अपने वर्क प्लेस पर कुछ कमेटी डाली थी। अच्छा। तो वो उस जमाने में तो वो एक एक सॉरी क्या था, 10-10 रुपए की थी। 15 लोगों ने मिलकर डाली थी, मगर उस जमाने में 10 रुपए भी बेचारे गरीब लोग थे, वो भी हाथी का पाँव हुआ करते थे, तो वो लेकर दौड़ लिए थे, जॉब भी छोड़ दी थी उन्होंने। तो मैं वो अदा करना चाहती हूँ, जो कि कुल टोटल रुपयों में तो 150 रुपए हुए, तो उसकी क्या सूरत की जाएगी? आज तो 150 रुपए कोई चीज नहीं है, 1 पाउंड भी नहीं है पाकिस्तानी रुपयों में। तो उन लोगों को तलाश करना तो नामुमकिन है, जो लोग थे उनके कोलीग, वो तो नामुमकिन है। तो उसकी क्या सूरत करी जाए? तो वो मतलब नामुमकिन क्यों है? वो इंतकाल हो चुका उनका या पता नहीं है? ये 55-60 साल पुरानी बात है। इंतकाल हो, शौहर का मेरे इंतकाल हो गया है। अच्छा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और तो वो लोग भी उन्हीं की एज के वो थे, पाकिस्तान में थे। अच्छा। तो मैं थोड़ी जानती हूँ उनको कि वो कहाँ काम करते थे जब उस जमाने में, शादी से बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल ये अपनी यंग एज में थे उस जमाने में, लड़कपन में। तो उसकी कोई सूरत प्लीज बतलाइए कि उस रकम का क्या किया जाए। मतलब ये कि मैं 150 रुपए तो किसी को देने से रहे, 1,500 रुपए। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं वो भी। अस्सलाम वालेकुम। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी भाई, मैंने लास्ट वीक भी आपको क्वेश्चन किया था, तो फिर पता नहीं कोई क्या मसला हुआ, जवाब नहीं मिल सका था। अच्छा, क्या? तो मेरा ख्वाब मैंने देखा था कि ऐसे मेरी जेठानी है, तो उनके ना ऐसे गोद में 2 बच्चे हैं, एक राइट हाथ में और एक लेफ्ट में, से तो लेके बैठी हुई हैं, और मैं देख के ऐसे कहती हूँ कि कितने खूबसूरत बच्चे हैं, बिल्कुल भाईजान की तरह लग रहे हैं। तो उनके ना बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो बताया था इसको, आपने पूरा सुना नहीं होगा प्रोग्राम? नहीं, वो प्रोग्राम शायद चैनल खराब हो गया था या अच्छा, कुछ, हाँ, इस तरह। मैं देखती रही। ठीक है, इंशाल्लाह बताते जी। जी। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड के साथ है, गैर मजहब काम करते हैं ना, तो वो काफ़ी उनको मतलब तंग करते हैं, बिला वजह, कोई वजह नहीं होगी तो वो उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, तंग करेंगे ना। तो उसके लिए अगर कुछ पढ़ने के लिए ठीक है आप बता दें। और दूसरा सवाल है, जो नफल नमाज हम पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी दुआ सीधी में पढ़ सकते हैं? नफिल नमाज में? जी, नफल नमाज में, फर्ज में नहीं, नफल में। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, दुआ में। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आप एक टीवी की सवाल आवाज़ बंद है कर और दें। एक ख्वाब है। जी जी। मेरा ये सवाल ये है कि तहज्जुद के वक्त अगर नमाज के अंदर, जैसे आज 5:10 के ऊपर फजर की अजान थी, और मेरी आंख जो है खुली है, वो 5 बजे खुली है, और मुझे 3 वितर पढ़ने थे और 2 नफिल पढ़ने थे, 2 तहज्जुद पढ़नी थी। तो मैंने तहज्जुद पढ़ ली, उसके बाद जब वितर की मैंने नियत बांधी है, तो मैं आधे उस तक पहुंची थी तो अजान हो गई है। तो क्या मेरी नमाज काउंट हुई कि नहीं हुई है? ठीक है, ये बता दो। अच्छा, दूसरा जो उसमें तहज्जुद में जो दुआ दे रखी है तहज्जुद की, वो दुआ नमाज के अंदर किस पार्ट में पढ़नी है? आखिर में पढ़नी है या शुरू में पढ़नी है, जो तहज्जुद की दुआ है? ठीक है, ये जो 5:10 का टाइम है, ये तहज्जुद सहरी का टाइम लिखा है या अजान का? फजर की अजान का वक्त था उस वक्त। अजान मेरे उसके अंदर मोबाइल पे आ गई थी फजर की। अच्छा, मैं साउथ एंड में रहती हूँ, तो साउथ एंड का 5:10 पे फजर थी हमारे यहाँ। ठीक है, समझ गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था, एक ख्वाब मैं अक्सर देखती हूँ, उसमें गंदगी देखती हूँ, इसका क्या मतलब है? क्या देखती हैं आप? ये पखाना पेशाब, बस ये गंदगी मुझे ख्वाब में दिखाई देती है। जिस्म पर है, कपड़ों पर है या घर में है? नहीं, बस गिरी हुई दिखाई देती है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। ओके जी।
اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے وہ خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. میں نے 3 ویک پہلے دیکھا تھا خواب تہجد کے ٹائم پر, تو وہ پھر میں نے کوشش کی آپ سے نمبر ملانے کی, ملا ہی نہیں آپ کا نمبر. تو یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ ہیں کہ وہ جیسے کسی کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اس کا جنازہ مسجد میں پڑھا رہے ہیں, اور اتنا رو رہے ہیں زاروں ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کوئی مرد ہے, تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کا کوئی بہت قریبی کوئی. اچھا, تو کسی کا انتقال ہوا قریب میں ابھی؟ نہیں, کوئی نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو آدمی کا جنازہ تھا اس کو جانتے ہیں آپ, کون تھا وہ؟ نہیں, میں نہیں جانتی, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کا کوئی میرے ہسبینڈ کا کوئی قریبی کوئی رشتے دار. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. تو ایک اور میں نے سوال پوچھنا تھا. جی. میری بیٹی تو اس کی کوئی دوست بنی تھی, تو اور اس نے نا دوست بن کے تو میری بیٹی سے بہت سارا پیسہ لوٹ لیا, بیوقوف بنایا ہے. تو اب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیسے وہ پیسہ اس سے واپس لیں. تو اب بھی اس کی دوست ہے وہ کہ الگ ہو گئی ہے؟ نہیں ہے, اب تو کٹ آف ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی, شکریہ. السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. اسی سب خیریت ہے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. فرمائیے. میرا بھی ایک خواب ہے. میری بہن نے دیکھا خواب, تو میں وہ پوچھنا ہے وہ میں نے, تو وہ دیکھ رہی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ہم کوئی کھلی سی جگہ ہے, بہت کھلی سی جگہ, اور آس پاس چاروں طرف درخت ہی درخت ہے, بڑے بڑے اونچے کھلے درخت ہیں, اور تو جیسے دوپہر کا وقت ہے, اور اس میں سے درختوں کے اندر سائے بھی ہیں, لیکن درختوں کے باہر سے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے. تو کہتی کرسی پر مکان نہیں ہے, کہتی ہیں بس ایسے کوئی باہر کھلی جگہ اور چاروں طرف درخت ہی درخت ہے, سبزہ ہی سبزہ ہے. تو میں وہ کہہ رہی امی ہماری وہ فوت ہو گئی ہوئی ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم دونوں بہنیں کھڑی ہیں. تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں, تو کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں تو ایک بس سامنے بڑی کھلی بڑی سیڑھیاں ہیں, بڑی اونچی ہیں, اور ان پر ایک لڑکی کھڑی ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور ہنس رہی ہے دیکھ کے ہمیں. تو کہتی ہیں تم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو وہ میری بہن کہتی ہے, مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری نا فرینڈ ہے. تو کہتی ہے کہ وہ اس نے نا آگے سے انگلی کا اشارے سے نا کا انکار کیا ہے, اور پھر کہتی ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے. اچھا. تو پھر کہتی ہیں ہم آپس میں دونوں باتیں کرنے شروع ہو گئی ہیں, تو پھر وہ ہمارے پاس آ گئی ہے. تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں تو ہمارے پاس آئی ہے, تو آ کے تو کوئی بات میں نے کی ہے کوئی بات, تو وہ پھر جو لڑکی ہے ہنس رہی ہے, وہ کہتی ہے یہ میری دوست ہے. کس کے بارے میں کہا؟ تو بس اتنا, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. فرمائیں. دیکھا میں نے تو ابھی کوئی 2-3 دن ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ میں ایک مطلب بلڈنگ سی ہے, کوئی بلڈنگ ہے, میں وہاں پر ہوں, اور وہاں پہ مجھے بہت سارے کمرے سے نظر آ رہے ہیں. تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا, محسوس ہوا جیسے اعلان ہو رہا ہے کہ فوراً جیسے خالی کر دیں. اچھا. بلڈنگ تو مجھے پتہ نہیں کس نے کرا ہے, لیکن بس مجھے محسوس ہوا کہ یہ اعلان ہوا ہے کہ یہ بلڈنگ خالی کر دیں. تو ایک دم سے سب لوگ جا رہے ہیں, میں بھی جیسے جا رہی ہوں, لیکن میں نے کیا تو میں جلدی اپنی کوئی ضروری کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ میں لینے لگی. تو مجھے پینس نظر آئے, 2 پینس اور 1 پینس, 1 پینی اور 2 پینی. تو میں نے دیکھا میری بہن ہے ایک جو پاکستان میں رہتی ہے, تو میں نے اس سے کہا میں یہ لے رہی ہوں, 13 پینس ہیں یہ. تو میں یہ لے رہی ہوں, اور میں لے کے نا جیسے باہر نکل رہی ہوں تو کسی نے کہا کہ میری بیٹی کا نام عائشہ ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سنگاپور میں. تو وہ یہ ہوا کہ وہ دوسرے کمرے میں ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ ویسے میں کہہ دوں کسی سے کہ بھائی اس کو بھی جلدی سے بتا دیں تاکہ وہ بھی باہر نکل آئے. بس میں نے اتنا سنا کہ وہ خالی کریں, بس اتنی دیکھا ہے میں نے. آپ باہر آ گئی تھی؟ جی باہر آ گئی تھی. ٹھیک ہے,
جی السلام علیکم ورحمۃ. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ آج یہ پروگرام انشاءاللہ 8:30 بجے تک جاری رہے گا، اس لیے اگر زیادہ کال آ رہی ہے تو آپ فکر نہ کریں، جن کے سوالات ہیں ان کے لیے جواب کا موقع ملے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری لائن کٹ ہو گئی تھی. ہاں جی فرمائیے. ہاں میں نے 2 خواب ہیں میرے چھوٹے چھوٹے. جی میں نے ایک اپنی سسٹر کو دیکھا ہے، تو اس نے گلے میں نیکلس لگا ہوا تھا، تو کپڑے جو میں اس کے پاس کی تو میں نے پوچھا کہ نیکلس آپ کا کہاں سے لیا، سونے کا ہے؟ تو اس نے کچھ بتایا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا، بات بھی نہیں کی مجھ سے. میں اکیلی بات کرتی رہی، وہ کھڑی رہی. اس کا نیکلس تو جو کپڑے تھے وہ بالکل فیک نظر آ رہے تھے، جو چمک تھی وہ فیک تھی. حقیقت میں جو سونا ہوتا ہے، جو کپڑے ہوتے ہیں نا، اس کا وہ لگ نہیں رہا تھا. ویسے میں اکیلی باتیں کرتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں پوچھتی رہی، پھر میں وہاں سے چلی گئی. یہ میرا چھوٹا سا خواب ہے. اور دوسرا میری بیٹی کا خواب ہے، وہ بھی بہت چھوٹا ہے. اس نے ٹوائلٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے اپنی پیریڈ سٹارٹ ہو رہے دیکھے، تو بلیڈنگ وہ کلین کر رہی ہے. تو میں نے یہ 2 خواب جاننے ہیں کہ بلیڈنگ دیکھنا کیا مطلب ہوتا ہے، تو میری خواب میں مطلب بتا دینا پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. خدا حافظ. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ 2 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں جی، اور ان کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، جو سائڈوں میں تھے وہ سفید تھے. تو وہ اکثر میری خواب میں آتے ہیں اور پورے بال ہیں ان کے، اور بلیک بال ہیں، اور بہت زیادہ مطلب ان کا سر بھرا ہوتا ہے بلیک بالوں سے نا. اچھا بس اتنا میرا چھوٹا سا خواب ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لائن پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر. مفتی صاحب میرے 2-3 لفظ ہیں وہ اس کے میں نے پوچھنے، ایک خواب ہے. جی جی. تو ایک جو پہلا وہ لفظ ہے نا، وہ قرآن میں آتا ہے، سپارہ پتہ نہیں عمران، سورۃ عمران میں، وہ رائنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اس کا کیا معنی ہے؟ رائنا رانا کا وہ. اور دوسرا جو آپ دعا میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، عاجلہ، کاملہ اور عافیت، جی جی، یہ اس کا معنی بتائیے گا. اور پھر وہ میری خواب یہ ہے کہ مجھے نا لاسٹ ویک میں آئی تھی، اور فجر کے ٹائم میں جب میں کھڑی ہوں کہیں کسی جگہ پر، پتہ نہیں وہ گراؤنڈ ہے یا کہ وہ کوئی چھوٹا سا بیچ ہے، وہ پاس ہی میں اس کے بہت بڑا پانی ہوتا ہے صاف، اور اس میں آس پاس لوگ ہوتے ہیں، سفید کپڑوں میں مرد اور حجاب میں عورتیں. تو میں وہاں سے چلتی چلتی عورتوں کی طرف جاتی ہوں، تو ان سے پوچھتی ہوں کہ وضو کرنے کا، وضو کے لیے کون سی جگہ ہے ادھر؟ تو وہ کہہ رہی وہ سامنے ہے. تو میں اسی طرف چلی جاتی ہوں، وہاں پر بھی عورتیں حجاب میں ہوتی ہیں اور وہ میری طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وضو کر رہی ہوتی ہیں، تو مجھے جگہ نہیں دیتی. پھر اس سے وہاں سے میں جب کھڑی ہو کر دیکھتی ہوں چاروں طرف پانی ہے یا نہیں، تو پھر میں چلی جاتی ہوں. تو مجھے بہت بڑی ایک شکل دریا یا نہر کی شکل نظر آتی ہے. تو اس میں بہت بڑا شپ ہوتا ہے کالے رنگ کا. تو شپ کے اندر سے پانی اس طرح نکل رہا ہوتا ہے جیسے اپنے ٹیوب ویل سے پانی نکلتا ہے. تو میں وہاں سے ڈر کر واپس آتی ہوں، تو جہاں ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہوں، تو پیچھے مڑ کے پھر میں دیکھتی ہوں تو مجھے مسجد نبوی نظر آتی ہے، گیٹ والی، وہ سامنے والی جو ابھی نئی بنی ہے، وہ ایریا سارا مجھے نا نظر آتا ہے. تو پھر میں جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہوں. تو مجھے اسی بھاگنے سے میری وہ خواب ختم ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی شکریہ. اللہ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی جی فرمائیے. میں آپ ٹی وی آواز بند کر دیں.
جی جب بھی آپ فون کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، وہ ہم کو بھی آواز محسوس ہوتی ہے اور آپ کو بھی۔ جی فون کر رہے ہیں جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مولوی صاحب میں یہ تقریاں میں پوری رات، اچھا پھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے جی، ابھی بھی آپ نے آواز بند نہیں کی۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے میں نے فون پہ ایک بار فون کیا تھا نظر کے لیے، ایک پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا 29 سپارہ کے الحق میں، وہ میں نے نشان تو لگائے ہیں لیکن پھر وہ ٹائم ختم ہو گیا، مجھے یہ نہیں پتہ چلا کتنی بار پڑھنا ہے اچھا اور اس کو پھر دم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ تو یہ بتانا پلیز، ٹھیک، اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، بہت سے سوالات بھی آئے ہیں اور اکثر خواب بھی ہیں۔ خواب کے بارے میں ایک بات یہ بتا دیں کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی اس سے پہلے 6 مہینے ایسے گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات میں جو خواب نظر آتا صبح میں ایگزیکٹلی وہی واقع ہوتی، اور 23 سال تک وہی نازل ہوئی ہے، 23 ایئرز۔ تو 23 ایئرز کو اگر 6 مہینے کے حساب سے کمپیئر کریں تو 46 حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اچھے خواب، سچے خواب ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جو خواب انسان ابھی سویا اور نظر آ گئے اس کا اعتبار نہیں۔ دن میں کسی وقت آپ سوئے یا فجر کے بعد آپ کو نظر آیا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ رات میں جب دماغ پرسکون ہو جاتا ہے آدھی رات کے بعد اور فجر سے قریب اس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور ایک علامت سچے خواب کی بھی ہے کہ وہ پورا خواب یاد رہتا ہے۔ اکثر جو خیالات اور منتشر پراگندہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے، دماغ میں آتے ہیں گزر جاتے ہیں، آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلتی ہے، اس وقت یاد ہوتا ہے، صبح میں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا خواب نہیں تھا۔ اور خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ کہا گیا ضروری نہیں کہ جلد ہی واقع ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال کے بعد پورا ہوا تھا، یعنی تعبیر اس کی جو وہ 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، 40 سال کے بعد پھر وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ جس وقت اپنے خاندان کو بلایا مصر میں اور تخت شاہی پر بیٹھے تھے، اس وقت سب بھائیوں نے اور ان کے والد صاحب نے اور ان کی والدہ نے سجدہ کیا تھا۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس وجہ سے سجدہ کیا گیا، اور یہ خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف، مصلی جو نمازی ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے تم میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتلاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتلاتے تھے۔ بعض مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کو ذکر فرماتے تھے۔ تو گویا خواب کی تعبیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے اور خود اپنے خواب کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور خواب کی تعبیر علی طائر، اگر کسی اچھے جاننے والے سے پوچھی جائے یا کسی خیر خواہ کے سامنے، ایسے آدمی کے سامنے کسی خواب کا ذکر نہ کیا جائے جو آپ کا برا چاہنے والا ہو، اس لیے کہ بعض مرتبہ وہ جو تعبیر بیان کر دیتا ہے ویسی ہی واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈراؤنا، کوئی خوفناک خواب آپ نے دیکھا، آپ نے کسی ایسے آدمی کو بیان کیا جو آپ کا برا چاہتا تھا، اور اس نے اس خواب کی تعبیر ایسی ڈراؤنی بیان کر دی اور وہ واقعہ اسی طرح ہو کر رہا۔ اس لیے کسی اچھے دوست کو یا کسی جاننے والے کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا جائے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔